پیغمبر کی سیرت بنانے والا رب اکبر خالق کائنات آپ ہیں۔ لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فللہ الحمد۔ ہم اہل سنت ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور اہل سنت میں ممتاز ذہن اور طبقہ، گروہ، سوچ، فکر، منہج نصب العین رکھنے والے اہل الحدیث ہیں، جو وحی الہی کے متبع ہیں۔ قرآن بھی رب کی جانب سے وحی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی ہر بات سچی، پکی، لا ریب، بے عیب، شک سے پاک۔ جس طرح قرآن مجید بے عیب لا ریب ہے، کلمہ پڑھنے والوں چوک کے اندر علماء اہل حدیث کا کفش بردار اور گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار ہوتے ہوئے علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں، حدیث مصطفیٰ، قول پیغمبر، عمل پیغمبر، حکم پیغمبر، حدیث مصطفیٰ بھی لا ریب ہے، بے عیب ہے، شک سے پاک ہے، حق اور برحق ہے۔ ضابط خطاب دوں گا مجاہد انتھک، قائد اہل حدیث، حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور سٹیج پر تشریف فرما ہیں سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ حضرت حجازی صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ العزیز شاہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او خیر ہوئے تو انو سلام پیش کیتا سرکار۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میں لوگوں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہوں، جنت کی طرف بلاتا ہوں، علی وجہ البصیرت، چڑھے ہوئے سورج کی روشنی میں۔ اور میرے ماننے والے اس حق کے پیغام نصب العین اور منہج کو، قرآن و سنت کے نور کو علی وجہ البصیرت قیامت کی دیواروں تک، لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی قدر معزز علماء اور ہمارے آج کے مہمان ذی وقار، میری جماعت کے عظیم ترجمان، مناظر اسلام اور خطیب پاکستان حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء، مہمانان گرامی، اور میرے سامنے تشریف فرما قابل تعظیم، قابل تکریم، قابل توقیر، قابل تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان بیٹوں، اللہ کا شکر ہے جس کے فضل اور کرم سے آج
یہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پیر محل انہوں نے اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے زندہ رکھتے ہوئے آج کی یہ مقدس محفل کا بندوبست کرایا۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، سیلابی صورتحال بھی تھی، اس گو مگو کی پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اس روایت کو زندہ رکھا۔ میں اس پہ ان کی تحسین بھی کرنا چاہتا ہوں، شاباش بھی دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی سلام محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی توحید کے لیے، حب رسول کے لیے ماشاءاللہ عشاء سے لے کے اب تک یہاں جمع ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنی رضا و رحمت سے قبول فرمائے۔ حضرات، سیرت طیبہ پہ گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ابھی آگے یہ سلسلہ شاہ صاحب بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میں وقت نہیں زیادہ لینا چاہتا، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ ضرور کہوں گا کہ سیرت طیبہ وہ چراغ، وہ روشنی ہے جو ایک مومن کی میراث ہے، جو لوگوں کے لیے مشعل راہ اور باعث فلاح ہے۔ اس لیے بھی کہ پیغمبر کی سیرت بنانے والا رب اکبر خالق کائنات آپ ہیں۔ لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فللہ الحمد۔ ہم اہل سنت ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور اہل سنت میں ممتاز ذہن اور طبقہ، گروہ، سوچ، فکر، منہج نصب العین رکھنے والے اہل الحدیث ہیں، جو وحی الہی کے متبع ہیں۔ قرآن بھی رب کی جانب سے وحی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی ہر بات سچی، پکی، لا ریب، بے عیب، شک سے پاک۔ جس طرح قرآن مجید بے عیب لا ریب ہے، کلمہ پڑھنے والوں چوک کے اندر علماء اہل حدیث کا کفش بردار اور گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار ہوتے ہوئے علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں، حدیث مصطفیٰ، قول پیغمبر، عمل پیغمبر، حکم پیغمبر، حدیث مصطفیٰ بھی لا ریب ہے، بے عیب ہے، شک سے پاک ہے، حق اور برحق ہے۔ حضرات، اس منہج اور نصب العین کے لیے میرے آبا نے بڑی قربانیاں دیں، اور آج بھی میری جماعت کے خطبا، ترجمان اللہ کے فضل و کرم سے روز کریا کریا، بستی بستی، چوک و چراہے، مسجد کے میناروں سے، مدارس سے صدائیں دے رہے ہیں، اور علی وجہ البصیرت سینہ تان کے کہتے ہیں، میرے اندر بحیثیت بشر نقص اور کمی ہو سکتی ہے، پروردگار کی قسم میرے منہج اور نصب العین میں شک اور کمی نہیں ہو سکتی۔ اتنی کھری اور سچی دعوت ہم دینے والے لوگ ہیں۔ میرے آبا نے اس دیش کے بنانے میں اپنا گردنوں کا خون پیش کیا، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ پون صدی سے زیادہ عرصہ بیت گیا، میرے آبا سے لے کے ہم تک، اور اب ہمارے عزیز بھی یہی آوازہ دے رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک میں کلمے کا راج نہ ہو سکا۔ سارے تجربے کیے، صدارتی نظام آزمایا، مارشل لائی نظام آزمایا، جمہوری نظام آزمایا، مگر کتراتے رہے، بچتے رہے، تو نظریہ پاکستان سے آج ہم پھر یہ آوازہ بلند کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا منظر نامہ بدل چکا۔ اہل پاکستان
اب تو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ آؤ اس ملک کو اس کا نظریہ لوٹا دو، کلمہ طیبہ کا راج یہاں کر دو، وطن عزیز میں محمدی پرچم کو لہرا دو، نظام مصطفیٰ کو یہاں چلا دو، وہ نظام جو نظام عدل ہے، وہ نظام جو غریب کے چولہے کو بجھنے نہیں دیتا، وہ نظام اسلام جو غریب کی فکر کرنے والا، وہ اسلام جو زمین پہ پڑے ہوئے غریب کو عدل دینے والا، وہ نظام جو کسی غنڈے اور بدماش کو کسی کمزور پہ جبر کرنے سے روکنے والا، آگے بڑھ کے جو ڈکیتی کرے، چوری کرے، اسے سزا دینے والا، اور ملک میں امن و امان کا قائم کرنے والا، اس کا راج لانے والا۔ سچی بات ہے، اگر قرآن و سنت کی، اسلام کی ایک حد کسی ملک میں نافذ کر دی جائے، 40 دن کی بارش وقفے وقفے سے ضرورت کے مطابق زمین کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے جتنی برکات اور خیر ملتی ہے، حضرات 40 دن کی وقفے وقفے کی بارش سے جو برکتیں زمین پہ آتی ہیں اور زمین سونا اگلتی ہے، اتنی برکتیں میرا رب اس ملک پہ اپنی رحمتوں کے ساتھ نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ کوئی انہونا نہیں ہے، اور آج تو آپ لوگ بھی خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں، اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، کل بھی ضرورت تھی، آج ضرورت زیادہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جائے، ہم چاہتے ہیں پاکستان میں رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے، ہم چاہتے ہیں پاکستان میں کسی کے ساتھ جبر اور ظلم نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مال پڑا ہوا ہو، کسی غنڈے کو جرت نہ ہو، وہی رنگ آئے، وہی روپ آئے، وہی بہار آئے جو صحابہ نے آنکھوں سے دیکھی تھی۔ ایک بی بی سینکڑوں میل کے فاصلے پہ سے نکلتی ہے، سونے سے زیب تن کر کے تنے تنہا نکلتی ہے، پورے راستے کے اندر کسی کو جرت نہیں کو میلی نظر سے دیکھ لے۔ حضرات وہ رنگ اور روپ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک خوشی تو مالک نے ہمیں زندگی میں دکھا دی، اللہ ہماری زندگی میں دوسری خوشی بھی دکھا دے۔ وطن عزیز میں نظام اسلام کا قیام، پہلی خوشی احباب جانتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ، منظرنامہ بدلا، ہم رو رو کے دعائیں کرتے تھے، کونین کا رب گواہ، سحری کے وقت سجدے میں پڑھ کے رو رو کے دعائیں کرتے، جب تصور اور تخیل میں فلسطین کے مظلوم بچوں کی چیخیں سنتے کلیجہ منہ کو آنے لگ جاتا۔ جب میں ایک بچی کو منہ میں فیڈر لیے ہوئے ہسپتال میں گھومتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں اور اس کا بابا دونوں ان کی لاشیں پڑی تھیں، اور وہ اپنی ڈیڈ باڈی امی اور ابا کی چارپائی کے گرد گھوم رہی تھی۔ حضرات وہ منظر بھی سننے اور دیکھنے کو ملے۔ ایک 9 سال کی بچی آوازہ لگاتی ہے، اور دنیا میں بسنے والوں 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں، تمہاری تو زندہ تاریخ تھی، تم تو ہمیشہ قبلہ اول کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، تمہاری تو تاریخ تھی۔ طارق ابن زیاد کو حجاج جیسا جابر حکمران بھی ایک بی بی کی چیخ سن کے بھجوا دیتا تھا۔ نوجوان 17 سالہ بھتیجے کو کہ دیبل کراچی کے کنارے پہ قزاقوں، ڈاکوؤں، بدماشوں نے ایک عورت کو تنگ کیا ہے،
جب تک اس بدلہ نہیں لے کے آؤ گے حجاج نہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا نہ رات بھر سوئے گا۔ بیٹا جاؤ تیری رب مدد کرے۔ ایک عورت کی آواز پہ آنے والوں، صلاح الدین ایوبی کا دم بھرنے والوں، خالد ابن ولید کا نام لینے والوں، اور دریا کے کنارے گھوڑا لے کے کھڑے، اور ایرانیوں نے دجلہ کا پل اڑایا ہوا، اور یہ جرنیل ان کا سپاہ سالار لشکر ان کو دیکھتا ہے۔ ایرانی پل اڑا دیتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، پل نہیں ہوگا، مسلم مجاہد پار نہیں آئیں گے، لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ مجاہد دیکھتا ہے پل نہیں ہے، دریا بھی پوری ٹھاٹھوں پہ ہے، لہریں پورے جوش میں ہیں۔ حضرات یہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر رب اکبر کے حضور دعا کرتا ہے۔ کلمات کمال تھے، رب کے عرش کو ہلا کے رکھا، کہا مولا یہ دریا تیری مخلوق، میں بھی تیری مخلوق، اور میں تیری مخلوق میں سے اعلیٰ مخلوق، اور اعلیٰ مخلوق میں سے میں تیرے کائنات کے آخری پیغمبر کا سپاہی اور غلام، میں محمد عربی کا سپاہی ہوں، تیرے رستے کا مجاہد ہوں۔ دریا بھی چل رہا ہے، راستہ مسدود اور بند ہے، اے پروردگار تو جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، تیری منشا ہو تو ابراہیم خلیل اللہ کی چیخا کو گلزار بنا لیتا ہے، تیری منشا ہو تو ذبیح اللہ کی گردن پہ چلنے والی چھری کو روک لیتا ہے، تیری مرضی ہو تو کلیم اللہ کے ڈنڈے سے 12 چشمے چلا دیتا ہے، تیری مرضی ہو کلیم اللہ کے ڈنڈے سے 12 رستے بنا دیتا ہے، موٹر وے بنا دیتا ہے، اپنوں کو پار لگا لیتا ہے۔ دشمن دریا میں آئے درمیان میں تو پانی کو ملا کے ڈبو دیتا ہے، غرق اور برباد کر دیتا ہے۔ مولا تو نے تو کون کہنا ہے، آج دریا بھی چلتا رہے، مولا رنگ یہ دکھا دے، نیچے دریا کی موجیں ہوں، اوپر پاک محمد کی فوجیں ہوں۔ دریا بھی چلتا رہے، مولا چلتے دریا کو ذرا سڑک بنا دے۔ ایمان اتنا قوی تھا، چھلانگ لگائی، گھوڑے پہ سوار مجاہد پیچھے، گھوڑے کو کہا آگے بڑھ، گھوڑا طاقت میں زیادہ، دعا مانگی، گھوڑے کا رخ کیا، گھوڑے نے بہتے دریا میں چھلانگ لگائی۔ کائنات کے خالق نے بہتے پانی کو پکی سڑک کا درجہ دے دیا۔ یہ گھوڑا بڑھتا ہوا آگے گیا، مجاہدین نے گھوڑے دوڑائے، جب یہ دریا سے پار آئے یہ ایرانی گھبرائے، کہنے لگے دیو آمدند، دیو آمدند، یہ جن ہے، دیو ہیں، بندے ہوتے تو پل کے بغیر بھلا پار کیسے آ سکتے تھے؟ کہا کم بختو تمہیں پتہ نہیں، محمدی غلام تو جدھر رخ کر لے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تمہیں بھولا ہمارے بارے میں، آج مالک نے کرم فرمایا، ان مظلوم بچیوں کی آہوں کو سنا۔ 57 اسلامی مملکتوں کی فوجیں تو تماشا دیکھتی رہیں، ہم دعائیں مانگتے رہے، چلاتے رہے، درخواست کرتے رہے، خطبات میں، جلسوں میں، وعظوں میں، درسوں میں، ہمارا کوئی جلسہ، کوئی کانفرنس، کوئی خطبہ، کوئی درس ایسا نہیں میرے علم میں کہ ہمارا خطیب گیا ہو، تقریر کی ہو اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی آہوں کے ساتھ اس نے آنسو نہ بہائے ہوں۔ حضرات آج رب نے کرم فرمایا، اس غنڈے اسرائیل نے، ذہن میں رکھنا، اسرائیل بھی یہودی ہے اور یہ مودی بھی اصلاً یہودی ہے، یہ ہنود ہے وہ یہود ہے، ہم قافیہ، ہم مزاج، ہم فکر، ہم سوچ، اور دنیا کی سب سے عیار اور مکار قوم یہ اسرائیل، یہودی اور ہندو ہے۔ ہندو بنیے سے زیادہ مکار دنیا میں کوئی نہیں۔ موجودہ تحقیق بھی یہ ہے
کہ یہ ہنود اور یہود جس طرح وہ یہودی ہیں، یہ ہندو انڈیا کے یہ بھی لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل، یہ اسرائیل کا پھٹکا ہوا قافلہ ہے، چاچے تائے دے پوتنے اسی نسل سے ہیں۔ ان دونوں کا گٹھ جوڑ تھا اور امت مسلمہ کو پریشان کیا تھا۔ ہم سلام محبت کرتے ہیں پروردگار تیری قدرت، تیری رحمت، تیری تقدیر پہ، نہ ہونے والا کام تو نے کر کے دکھایا۔ اور پاکستان اور سعودیہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا اور وہاں فیصلہ ہوا، سعودیہ پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان پہ حملہ سعودیہ پہ تصور ہوگا۔ اور اعزاز یہ ملا پاکستانیوں، مسلمانوں، اور خاص کر جن سے میں مخاطب ہوں، اعزاز ہے ہمیں حرمین کی نوکری کا شرف ملا ہے، حرمین کی نگرانی کا شرف ملا ہے، حرمین کی سیکورٹی کا اعزاز ملا ہے۔ ہم کل بھی حرمین کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے تھے، آج بھی ہمارا شاید ہی کوئی پروگرام، کوئی کانفرنس، کوئی جلسہ ایسا ہو جس میں ہمارے خطباء نے، ہمارے مبلغین نے، ہمارے ترجمانوں نے، جماعت کی زبان نے یہ نہ کہا ہو کہ ہمارے دل دھڑکتے ہیں یا مکہ مکرمہ کے ساتھ یا مدینہ منورہ کے ساتھ۔ اور برملا کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مکہ مکرمہ ہے۔ اور جب کونین کے تاجور جن کی سیرت طیبہ پہ آج یہ پاکیزہ مجلس جمع ہے، حضرات جب حضور کے پائے مبارک، آپ کے جوڑائے پاک، آپ کے پائے اطہر یثرب کی وادی میں جا کے لگے، خالق نے یثرب کی وادی کو مدینہ بنایا، مدینہ ہی نہیں مدینہ منورہ بنایا، مدینہ طیبہ بنایا۔ اور مدینے کی محبت آقا نے امت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے مانگی تھی، اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ ہمیں مدینے کی محبت عطا کر دے، مکے سے بھی بڑھ کر عطا کر دے۔ آج کمزور سے کمزور مسلمان اس کے دل پہ ہاتھ رکھ اور زبان سے کہہ دے مدینہ، کعبہ کے رب کی قسم ڈر جاتا ہے سینہ جب کہتا ہوں مدینہ۔ اور یہ میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں، یہاں بھی کہنا چاہوں گا، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے۔ اور مدینہ کون سا؟ اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، کون سی؟ مدینہ۔ اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، اور جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، آقا، جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے۔ حضرات مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی خادمیت، حرمین کی خدمت کرنے والے تو ہمارے وہ سعودیہ کے فرما روا خادمین حرمین تھے ہی، ہمیں بھی شیئر ہولڈر کر لیا ہے، اعزاز ملا ہے۔ اب ہم چوک و چراہے میں، وطن عزیز کے کونے کونے میں، اور انشاءاللہ ملک سے باہر نکل کر پوری دنیا کے ایک ایک کونے میں پہنچ کر یہ اعلان کرتے رہیں گے۔ آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا، بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم حرمین کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی عصمت کے لیے، رب کی توحید کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے اور عظمت اہل بیت کے لیے انشاءاللہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ میں تا ہولی بولے ہے، تُسی ذرا جرت نہ بولو گے، تُسی کہا تیرے ناڑیاں سی بھی۔ میرا خیال تھا آپ ذرا جرت کا مظاہرہ کر کے مردوں کی طرح کہیں گے نہیں انشاءاللہ۔ چلو اب ہوش میں رہنا ہے،
میں کچھ بس شعر 2-3 پڑھنے سمجھ آپ کو آ جائے گی، ورنہ دوہرا دوں گا۔ آپ نے پوری غیرت ایمانی کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ، پورے سینے کی قوت کے ساتھ ہاتھ بلند کے کہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ذہن میں رکھے، میلی نظر جو حرمین کی طرف، میلی نظر جو اٹھائے، میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے۔ لگ گیا پتہ، میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، انشاءاللہ ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے۔ ابو جہل و ابو لہب کے بیٹو سن لو، دستے انتقام سے تمہاری گردن مروڑ دیں گے، انشاءاللہ دستے انتقام سے تمہاری گردن مروڑ دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے مودی کی برکت سے۔ مودی محسن ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پتر چپ کر، نہ چھیڑ، میں نعرہ منگدا نہیں تے بندہ سنگدا نہیں۔ کوئی بولن گے، یہ کیوں نہیں بولن گے؟ ہن بھی نہیں بولن گے تو پھر پہ مٹی رولن گے۔ اب نہیں بولنا، اب بھی نہیں بولنا۔ میں ایک بات، یہ عزت ملی ہے کرم اللہ کے ساتھ، اور سبب بنا ہے ہماری فوج کا کمانڈر ان چیف سید حافظ منیر عاصم منیر، سبب اللہ نے بنایا، اور اس میں بھی جو میں سمجھتا ہوں برکت ہوئی ہے وہ میرے منہج کے پیغام کی ہوئی ہے۔ ذرا غور کرنا، جب مودی نے حملے کیے بہاولپور میں، مرید کے میں، مسجد و مدارس کو ٹارگٹ کیا، ہمارے ترجمان نے کہا چنگا ہن پتر اڈیک واری ساڈی بھی آئی، اب انتظار کرنا ذرا۔ مگر میں سلام کرتا ہوں اپنی پاک فوج کے شاہینوں کا، بڑا اچھا انداز اختیار کیا۔ کہا جناب تم نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، ہم رات کو حملہ نہیں کریں گے، یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف۔ حضور نے خیبر کے موقع پہ رات کو حملہ نہیں کیا تھا، فجر غلس اندھیرے میں پڑھائی، جلدی سانجرے اور صبح ٹائم لاڑ، اور پھر خیبر میں جا کے کہا تھا اے آل خیبر تمہاری شامت آ گئی ہے۔ عاصم منیر نے کہا سنت پہ عمل کریں گے، بارڈر پہ جماعت کرائیں گے، منہ اندھیرے کرائیں گے، جماعت میں آپ کراؤں گا۔ اور مجھے بھی پتہ ہے اس کا دور ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں گزرا جب یہ لیفٹیننٹ کرنل تھے، انہوں نے قرآن کی منزل اس موقع پہ وہاں سے بھی نکالی ہے۔ اب ماشاءاللہ قرآن خوب یاد اس بندے کو۔ حضرات جماعت آپ کروائی اور اگلا اعلان بھی شاندار کیا۔ میں بھی کچھ معلومات رکھتا ہوں وہاں کی، کچھ نہ کچھ میرا بھی حصہ ہے ادھر۔ کہنے لگے آج سن لو، سنت کے مطابق فجر پڑھ لیا، حملہ کرنا بھی انشاءاللہ۔ جو بم چلائے گا، جو جہاز چلائے گا، جو اٹیک کرے گا، اس کے ساتھ ہی رب کی توحید اور تکبیر کا نام اونچی بلند کرے گا۔ جہاز والوں سے، پائلٹ سے کہا تم نے اوپر جا کے بھی فضا میں بھی رب کی توحید اللہ اکبر کو بلند آواز سے کہنا ہوگا، اور اگر گن چلاتے ہو ساتھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہنا ہوگا۔ حضرات جب سنت کے احیاء کے لیے رب کا نام لے کے بڑھے، رب تو اپنے نام کی لاج رکھا ہی کرتا ہے، رب تو اپنے نام کی لاج۔ مجھے یاد ہے، اس پہ بات ختم کروں گا، ابھی ہیں میرے خیال میں یہاں کچھ بزرگ میرے ہانی ہیں کچھ بیٹھے۔ 65 کی جنگ میں صدر ایوب کی تقریر کے لفظ آج بھی میرے کانوں میں گھوم رہے ہیں۔ جب اسی مکار دشمن نے حملہ کیا اور اعلان کیا ناشتہ لاہور جا کے کرنا، اعلان تھا ان کا۔ ہمارے پاس ٹینک شکن توپیں نہیں تھی،
ایوب نے تقریر کیا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خطبہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ ہی پڑھتا تھا. نہیں میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارے مکار دشمن نے ہماری پاک سرحدوں پہ حملہ کر دیا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے چلو، آگے بڑھتے چلو. اللہ اکبر کی گونجتی ہوئی آواز میں کفار کی توپوں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو. حضرات، اس بوڑھے آسمان نے دیکھا، اس بوڑھی زمین نے دیکھا جس کی پشت پہ جوانوں نے ٹینکوں کا توڑ نہیں تھا، ٹینک شکن توپیں نہیں تھی. ایک ٹینک ایک آدمی نے بنایا تھا، اس تاریخ میں نہیں جاتا، خود تیار کر کے دیا تھا بطور تجربہ ایوب خان کو. لاہور کا وہ تاجر تھا ایک. حضرات، نوجوانوں نے سینوں پہ بم باندھے اور چھلانگے لگا کر ٹینکوں کے آگے گئے. خود تو جام شہادت نوش کر گئے مگر ٹینکوں کا رخ موڑ دیا تھا. اس دفعہ تو 65 کی تاریخ کو بھی بھلا دیا. وہی ٹرمپ جو رات کہہ رہا تھا دونوں ملکوں کا معاملہ ہے، باہمی بیٹھ کے ڈائلاگ کر لیں. جب ذرا چڑھیا نا وٹ تے حافظ دی وجی سٹ، بس پھر بولیا چٹ، پھر پمپ گیا پھٹ، اتھوں پیا نٹ، ٹھلیو ٹھلیو رکیو رکیو. انڈیا چیخ رہا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ جرنیل ملا ہے داڑھی کے بغیر، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایٹم بم پہ گوٹھا رکھ دے. دوڑا ادھر سے کہ ایٹمی جنگ نہ ہو جائے. جنرل صاحب نے ایک بات تو جرت سے کاری دی، کہا اگر اسی مرے تے ادھی دنیا تے لے ہی ڈوباں گے، اے پھول جاؤ پھر اسی کلے جاواں گے، ہم تو لے ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی. دوڑے اور کہا جی روک دو روک دو. چند گھنٹوں میں مودی یہودی گھٹنوں پہ آ گرا. اللہ نے عزت دی پوری دنیا میں، اور سعودیہ نے بلا کے کہا آؤ دفاعی معاہدہ کرتے ہیں. جو ہماری تمنا تھی رب نے اس کا آغاز کیا. یہ پہلی اینٹ ہے. اب باقی ملک رابطے کر رہے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد اسلامی بلاک بن کے رہے گا. کہہ دو انشاءاللہ. اسلامی بلاک بن کے رہے گا انشاءاللہ. اب یہودی اور ہندو کی دا مکو ٹھپ کے رانگ ہے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں آخر پہ پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پیر محل اور ان کے ناظم عزیز ذی وقار مولانا حافظ عبد الرزاق صاحب اور ان کے امیر حافظ عبد اللطیف صاحب، ان کی پوری ٹیم اور ان سے زیادہ آپ لوگوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں. آپ توحید کے نور کے لیے آئے، حضور کی محبت کے لیے آئے اور آج اس خوشی میں شامل ہونے آئے. میری درخواست ہے، منظر نامہ بدل گیا، آپ بھی بدل جاؤ. دنیا بدل گئی. آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. آؤ جماعت کے سائے کے نیچے آؤ، جماعت کے پرچم کے نیچے آؤ، متحد ہو جاؤ. انشاءاللہ بہت جلد اللہ خوشخبریاں ہمیں عطا کرے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین